باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پچھلے درس میں ہم نے وضو کے واجبات اور شرائط کو بیان کیا، اور آج کا درس ہم وضو کے احکام کو بیان کرنے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تو وضو کے جو چند ایک احکام ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ایک انسان وضو کی حالت میں تھا اور اس کے بعد اسے شک ہو جائے کہ آیا میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہوا تھا، اب شک ہو رہا ہے یقین کے بعد کہ آیا وضو میرا ٹوٹا ہے یا نہیں، تو یہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے اور دوبارہ وضو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک انسان نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، یقین ہے اسے کہ میں نے وضو نہیں کیا ہوا، اور پھر بعد میں اسے شک ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے وضو کر لیا ہو، کہ پہلے تو مجھے یقین تھا کہ وضو نہیں تھا، مثلا اب ہو سکتا ہے میں نے کوئی 10 منٹ پہلے شاید ہو سکتا ہے وضو کیا ہو یا نہیں کیا ہو، اس میں جب شک ہوگا تو اس شک کی بھی پرواہ نہیں کرے گا اور اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ پہلے اسے یقین ہے کہ پہلے میں وضو میں نہیں تھا۔ تو اپنے یقین کو مطابق اس نے عمل انجام دینا ہے، شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد شک کرے، نماز مکمل کر لی اور نماز مکمل کرنے کے بعد شک کرے کہ آیا نماز سے پہلے میں نے وضو کیا بھی تھا یا بغیر وضو کے یہ نماز پڑھ لی ہے، تو اب اس کی نماز ٹھیک ہوگی، کیونکہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے، تو یہ نماز اس کی صحیح شمار ہوگی۔ لیکن آئندہ آنے والی نمازوں کے لیے جب دوسری نماز مثلا ظہر کی نماز اس نے مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد اسے شک ہوا کہ آیا میں نے وضو کے ساتھ نماز یہ پڑھی ہے یا وضو کے بغیر پڑھی ہے، تو ظہر کی تو نماز جو ہے وہ اس کی درست ہے، صحیح ہے، لیکن عصر کی نماز جو ہے وہ اب اس حالت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اسے عصر کی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور نیا وضو کرنے کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھ لے گا۔ تو آئندہ آنے والی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا، لیکن یہ جو نماز پڑھ لی ہے جس کے بعد شک ہو رہا ہے، تو یہ نماز اس کی صحیح شمار ہوگی اور اس کے لیے اس کو دوبارہ وضو کر کے اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کے دوران شک کرے کہ آیا میں نے وضو کیا ہوا ہے اور وضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں یا بغیر وضو کے، تو اب اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی نماز توڑ دے اور دوبارہ وضو کر کے نماز کو انجام دے۔ تو دوبارہ نماز انجام اس کے لیے دینا ضروری ہوگا ایک نئے وضو کے ساتھ، کیونکہ اسے نماز کے دوران شک ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں تک احکام مکمل ہوئے، چند ایک احکام بیان کیے۔ اب وضو کے مبطلات شروع کر رہے ہیں کہ وضو کو باطل کرنے والی چیزیں، وضو کو توڑ دینے والی اشیاء کون سی ہیں۔ تو چند ایک اشیاء ہیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، مبطلات وضو شمار ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ پیشاب ہے، کہ پیشاب جو ہے وہ جیسے ہی خارج ہوگا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مرد کے لیے جو مشکوک رطوبت ہے مثلا پیشاب کے بعد اور استبراء سے پہلے جو خارج ہوتی ہے، وہ بھی پیشاب کا حکم رکھتی ہے۔ تو مرد کے لیے پیشاب کرنے کے بعد استبراء کرنا مستحب ہوتا ہے، اور تو اس کے استبراء کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بحث آئے گی۔ تو مرد کے لیے جو ہے وہ استبراء کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اب کسی شخص نے استبراء نہیں کیا اور پیشاب کیا اور استبراء کے بغیر استنجا کر کے باہر آ گیا، اور اب جو ہے وہ کوئی رطوبت خارج ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ آیا یہ پیشاب کا قطرہ ہے یا جو پاک رطوبتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رطوبت ہے، تو شک کی صورت میں یہ یہی حکم لگائے گا کہ یہ پیشاب کا قطرہ ہے اور پیشاب خارج ہوا ہے، لہذا اس کا جو یہ رطوبت ہوگی یہ بھی نجس ہوگی، اور وضو اگر کیا ہوا تھا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو انجام دینا ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے استبراء کر لیا تھا، استبراء کے بعد اگر کوئی رطوبت خارج ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ آیا یہ
پیشاب ہے یا کوئی اور رطوبت پاک رطوبت ہے تو وہ پاک رطوبت شمار کرے گا۔ تو یہ استبراء کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، تو استبراء کے بارے میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری جو چیز ہے جو وضو کو توڑتی ہے، مبطلات وضو میں شمار ہوتی ہے، وہ پاخانہ ہے۔ تو پاخانہ جب مکہ سے خارج ہوگا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر پاخانہ کے علاوہ کوئی رطوبت مکہ سے خارج ہو تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو حقنہ کرنے والی دوا ہے، کسی نے حقنہ کروایا اور وہ جو حقنہ والی دوا ہے وہ اگر مکہ سے باہر نکلے اور شک ہو کہ اس کے ساتھ پاخانہ بھی ہے یا نہیں تو اس سے بھی وضو باطل نہیں ہوگا۔ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ پاخانہ خارج ہوا ہے مکہ سے، اس وقت تک وضو باطل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ ریح ہے، یعنی جو معدے وغیرہ اور آنتوں کی جو ہوا ہے وہ اگر مکہ سے خارج ہو تو اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ جو ہوا خاتون کے سامنے والی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا، تو ضروری ہے کہ یہ ہوا مکہ سے خارج ہو تب جا کے وضو باطل ہوگا۔ چوتھی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ نیند ہے۔ تو نیند سے کیا مراد ہے کہ نیند وہ کہ جس کی وجہ سے انسان آنکھوں سے نہ دیکھ سکے اور کانوں سے سن نہ پائے۔ تو ایسی نیند کہ جو آنکھوں اور کانوں پر غالب آ جائے، نہ تو انسان کچھ دیکھ پا رہا ہو اور نہ سن پا رہا ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا وضو باطل ہوگا۔ البتہ اگر فقط آنکھیں بند ہوئی ہیں لیکن کان سن رہے تھے تو اس سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ تو دونوں چیزیں بند ہونی چاہیے، آنکھیں بھی بند ہو جائیں، آنکھوں سے انسان نہ دیکھ سک رہا ہو اور کانوں سے سن بھی نہ پا رہا ہو، تو تب جا کے اس کا وضو باطل ہوگا۔ تو ایسی نیند جو ہے وہ وضو کو باطل کرتی ہے۔ اچھا، پانچویں چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ ایسی حالت ہے کہ جس میں انسان کا عقل زائل ہو جاتی ہے۔ جس کی عقل کسی کی زائل ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ جیسے دیوانگی کی حالت ہے، کوئی شخص نشہ کر لے یا بے ہوش ہو جائے، تو ان ساری صورتوں میں عقل کام چھوڑ دیتی ہے، تو اس صورت میں بھی وضو اس کا باطل ہو جائے گا۔ چھٹی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ خواتین کا جو خون استحاضہ ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تو خواتین کے لیے ان کو استحاضہ کا خون آنا یہ ان کا وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ ساتویں چیز جنابت ہے۔ تو جنابت میں جب انسان چلا جائے منی خارج ہونے کی وجہ سے، جماع وغیرہ کرنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ودی جو کہ منی کے خارج ہونے کے بعد نکلتی ہے، اسی طرح ودی جو پیشاب کرنے کے بعد نکلتی ہے، اور مدی کہ جو جنسی شہوت کی وجہ سے رطوبت خارج ہوتی ہے، تو یہ تینوں چیزیں منی نہیں کہلائی جاتی، ان کے اپنے نام ہیں، ودی اور مدی۔ تو یہ اگر خارج ہو جائیں تو ان سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ تو منی خارج ہو یا جماع وغیرہ سے جب انسان جنابت کی حالت میں جائے تب جا کے وضو باطل ہوگا۔ مدی اور ودی کے خارج ہونے سے وضو جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ اور یہ رطوبت جو ہیں، یہ رطوبتیں ساری پاک بھی شمار ہوتی ہیں، ودی بھی اور مدی بھی۔ تو یہ تینوں پاک بھی ہوتی ہیں اور وضو کو بھی باطل نہیں کرتی۔ اس کے بعد یہاں تک جو ہے وہ وضو کے جو وضو عموماً جو وضو کیا جاتا ہے اس کے احکام مکمل ہوئے۔ اس کے بعد اب وضو جبیرہ کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ تو وضو جبیرہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کی آئے تو یہ سوال جو ہے وہ 179 میں یہی پوچھ رہے ہیں کہ وضو جبیرہ کی تعریف بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جبیرہ سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو زخم، پھوڑے اور اسی طرح ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے جسم پر لگائی جاتی ہے، چاہے وہ چیز دوائی ہو یا پٹی ہو یا پلستر ہو یا کوئی لکڑی وغیرہ ہو۔ تو جو بھی چیز زخم، پھوڑے یا ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے جسم پر لگائی جائے اس چیز کو جبیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزوں کی وجہ سے جو چیز لگائی جائے، زخم کی وجہ سے، پھوڑے کی وجہ سے یا ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے جو بھی چیز جسم پر لگائی جائے گی اس چیز کو جبیرہ کہیں گے۔ اور وضو جبیرہ کا جو ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان
جو موجودہ پٹی ہے، پلستر وغیرہ ہے، دوائی وغیرہ جو دوا لگی ہوئی ہے، جو بھی چیز زخم یا پھوڑے یا ہڈی ٹوٹنے والی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، اسی موجودہ چیز کو اتارے بغیر اسی کے اوپر انسان مسح کر لے، اور باقی جو حصے ہیں جن پہ یہ پٹی وغیرہ نہیں لگی ہوئی ان حصوں کو انسان دھو لے، تو یہ جو ہے وضوء جبیرہ ہوتا ہے۔ تو مثلاً جو ہے اگر کسی کے بازو پہ بازو ٹوٹا ہے تو یہاں پہ مثلاً پٹی لگی ہوئی ہے، پٹی ساری پلستر چڑھا ہوا ہے، تو یہاں سے اس نے سارا دھونا ہوگا، اور یہاں پہ آ کے اوپر ہاتھ پھیر لینا ہوگا اسی پٹی کے اوپر، پلستر کے اوپر، اور پھر یہاں تک مثلاً اگر پلستر لگا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر اس جگہ کو دھونا ہوگا، تو اس کو ہم وضوء جبیرہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو مثلاً یہ تو ہو گیا جب دھونے والی جگہ ہے۔ اگر سر پہ مثلاً جبیرہ لگی ہوئی ہے، پٹی ہے، یا پاؤں پہ ہے، تو پہلے بھی اس نے مسح کرنا ہے، تو جس جگہ پٹی ہوگی اس جگہ بھی مسح کرے گا، اور پٹی کے علاوہ جو جگہ ہوگی وہاں پہ بھی وہ مسح کر لے گا۔ تو سر میں تو ویسے بھی اتنا کافی ہوتا ہے کہ جب جس کو مسح کہا جائے، مثلاً سر پہ اگر کسی انسان نے ایسے کیا ایک انگلی سے، ایسے تھوڑا سا ہلایا کہ جس پر مسح کرنا سادے کہا جائے، تو یہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن پیر کے لیے انگوٹھے یا انگلیوں کے سروں سے لے کر اس تک پنڈلی اور پیر کا جو جوڑ ہے وہاں تک لمبائی میں مسح کرنا ضروری ہوتا ہے، چوڑائی میں تو ایک انگلی بھی کافی ہوتی ہے۔ تو اب پیر پہ اگر کسی کی جبیرہ لگی ہوئی ہے تو مثلاً انگلیوں پہ لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ اس پٹی پہ مسح کر لے گا، اور جہاں تک جبیرہ ہے وہاں تک اس پٹی پہ مسح ہوگا، اس کے بعد جو پیر کا حصہ ظاہر ہو رہا ہوگا اس پہ اس نے مسح کرنا ہوگا۔ تو اس طرح کرنے کو وضوء جبیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال 180، اس میں وضوء جبیرہ کی شرائط کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وضوء جبیرہ کی شرائط کو بیان کریں۔ تو وضوء جبیرہ کے لیے چند ایک شرائط ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے مکلف کی ذمہ داری یہی وضوء جبیرہ کرنا ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ انسان پٹی کو اتار کر عام طرح وضو کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہو، یا بہت زیادہ تکلیف کا موجب ہو، یا اسی طرح جو ہے وہ خود پٹی کو اتارنے میں کافی سخت قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو، یعنی پٹی اتار کے یا اتارنے سے زخم کو مسئلہ نہیں بنے گا کوئی تکلیف کا، یا زخم کے نقصان کا موجب نہیں ہوگا، لیکن خود پٹی کو اتارنا بہت تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ سخت قسم کی تکلیف اٹھانا پڑے گی، تو اس صورت میں بھی اب یہ وضوء جبیرہ انسان کر سکے گا۔ تو پہلی شرط یہی ہے کہ پٹی کو اتار کر عام طرح وضو کرنا بہت زیادہ نقصان دہ ہو، یا بہت زیادہ تکلیف کا موجب ہو، یا خود پٹی کا اتارنا جو ہے یہ کافی سخت قسم کی تکلیف کا موجب بنے، تو اس صورت میں یہ پہلی شرط پوری ہوگی اور وضوء جبیرہ انسان کا وظیفہ ہوگا۔ اور اگر پٹی اتارے بغیر پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچانا ممکن ہو اور سخت تکلیف یا نقصان کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو، تو پھر ضروری ہوگا کہ اسی طریقے پر انسان عمل کرے کہ وہ پٹی کے باوجود جو ہے پٹی کے ہوتے ہوئے بغیر اتارے وہ اپنے بازو پہ اگر مثلا لگی ہوئی ہے تو بازو کی جو جلد ہے وہاں تک پانی پہنچائے۔ اور اس طرح بھی انسان کر سکتا ہے کہ جس عضو پر مثلا بازو پر پٹی لگی ہوئی ہے اس کو پانی میں ڈبو کے رکھے تاکہ پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچ جائے، تو جب مثلا اس بازو کو، اس عضو کو پانی میں ڈبو کر رکھنے سے جو ہے وہ اس طرح مثلا جب یہ ڈبو پر رکھے گا تو اس سے مثلا یہ ہوگا کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اوپر سے نیچے اس کو دھو رہا ہو، بس ایسے بازو کو پانی کے اندر رکھ لے گا اور اتنی دیر تک رکھے کہ جب اسے اطمینان ہو جائے کہ اب میری جلد تک پانی پہنچ چکا ہوگا، تو یہی کافی ہے۔ تو اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ پانی یہاں پہنچنا چاہیے اوپر والی جگہ پر، پھر جہاں پر ایسے ترتیب سے پانی پہنچے، یہ ضروری نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے پانی اس جگہ پہ پہنچ جائے، پھر یہاں پہنچ رہا ہو، پھر آخر میں پہلی جو جگہ دھوئی جاتی ہے وہاں پہ پہنچے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح انسان کر سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جس
عضو پر پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو پانی میں ڈبو کر رکھ لے اور اتنی دیر رکھے کہ جب اسے اطمینان ہو جائے کہ پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچ چکا ہوگا، تو اس سے اس کا وضو صحیح ہوگا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اوپر سے نیچے کی طرف اس صورت میں دھوئے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب انسان کو پانی نقصان نہ دیتا ہو۔ اگر پانی نقصان دیتا ہے تو پھر وہی پٹی کے اوپر مسح کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم نقطے کی طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ جب تک انسان کے لیے نقصان اور سخت تکلیف کا خوف باقی رہے گا اس وقت تک اس کی ذمہ داری وضوء جبیرہ ہوگی۔ تو جب تک خوف ہے انسان کو کہ مجھے پانی نقصان دے سکتا ہے یا بہت سخت تکلیف کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، تو اس وقت تک اس نے وضوء جبیرہ انجام دینا ہے۔ یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متاثرہ جو عضو ہے اس پر زخم یا پھوڑا یا ہڈی اس کی ٹوٹی ہو، تو اس صورت میں جبیرہ کے احکام جاری ہوں گے۔ لیکن اگر عضو پر مثلاً یہ تینوں چیزیں نہ ہوں بلکہ سوجن یا درد وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی اور مشکل ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کو پانی نقصان دیتا ہو، تو اس صورت میں جبیرہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے شخص کا جو فریضہ ہوگا وہ تیمم کرنا ہوگا، اس کی ذمہ داری تیمم کرنا ہوگی۔ لیکن جس کو زخم ہے یا پھوڑا ہے یا ہڈی جس کی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کو پانی نقصان دیتا ہے یا بہت تکلیف کا موجب بنتا ہے، تو اس کے لیے وضوء جبیرہ اس کا وظیفہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو دوا کسی عضو پر مثلا علاج کے لگائی جاتی ہے جیسے مرہم وغیرہ، تو یہ دوا جو ہے یہ جبیرہ کے حکم میں آتی ہے، چاہے وہ دوا جو ہے وہ جلد کی سوزش یا درد وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہ لگائی گئی ہو، اور اسی طرح چاہے زخم یا پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہوئی بھی نہ ہو تب بھی یہی مثلا درد کو ختم کرنے کے لیے یا سوزش کو ختم کرنے کے لیے لگائی گئی، تب بھی یہ والی جو دوا ہے یہ دوا جبیرہ کا حکم رکھتی ہے، اس پر وہی جبیرہ والا حکم آئے گا۔ یعنی اگر یہ دوا کسی جگہ پہ کسی عضو پہ لگی ہوئی ہے تو تیمم ہماری تکلیف نہیں ہوگی بلکہ وضوء جبیرہ ہوگی، کہ انسان جو ہے وہ اگر اس کے اوپر کوئی پٹی وغیرہ نہیں ہے فقط یہ دوا ہی ہے تو باقی جگہ کو دھو لے گا اور اس جگہ کو چھوڑ دے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ تیسری شرط یہ ہے کہ جبیرہ کی جو پٹی ہے وہ معمول کے مطابق باندھی گئی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر زخم جو ہے وہ بازو کے ایک حصہ پر ہے، مثلا یہاں پر ہے، تو معمولاً جو ہے وہ پٹی گھما کر باندھی جاتی ہے اور صحیح حصہ بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جو ہے وہ معمول کے مطابق جو ڈاکٹر باندھتے ہیں وہی باندھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ جو ہے وہ اضافی مقدار میں پٹی باندھی گئی ہے کہ جس میں مثلا صحیح حصہ زیادہ مقدار میں اس پٹی کے نیچے آیا ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ یہ اس طرح درست نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ پٹی کے علاوہ والی جگہ کو دھو لے اور پٹی والی جگہ پر ہاتھ پھیر لے، بلکہ ضروری ہوگا کہ یہ جو صحیح حصہ معمول سے ہٹ کے پٹی کے نیچے آیا ہوا ہے وہاں سے یہ پٹی اتارے گا، ضروری ہے اس کے لیے، اور پھر اس صحیح حصہ کو دھوئے گا۔ اور اگر اسے مثلا ہٹانا ممکن نہیں ہے، پٹی کو نقصان دہ ہے یا بہت زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اب جو ہے وہ ہمارے پاس چند ایک صورتیں ہیں۔ تو اگر وہ خود اسی زخم کے لیے نقصان دہ ہو، نقصان کا باعث ہو، یا اسی زخم میں شدید تکلیف پیدا ہونے کا خوف ہو، تو اب جبیرہ پر انسان مسح کر لے گا۔ تو معمول سے ہٹ کے جو پٹی بندھی ہوئی ہے صحیح حصہ پر، اس جگہ پر بھی انسان پٹی کے اوپر ہی مسح کر لے گا۔ اور اگر زخم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے یا اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتی بلکہ صحیح اور سالم حصہ کے لیے باعث نقصان یا باعث تکلیف ہے، تو اگر جو ہے وہ جبیرہ اعضائے تیمم پر ہو، اعضائے تیمم کون سے ہوتے ہیں؟ یہاں سے لے کے یہ جو ہاتھ ہیں، ہاتھوں کی ظاہری حصے اور پیشانی جو ہے، تو اگر یہاں پہ یہ مثلا پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں کرنے ہوں گے۔ اور اگر اعضائے تیمم سے ہٹ کر ہے تو پھر فقط تیمم کرنا کافی ہوگا۔ مثلا جبیرہ جو ہے وہ بازو کے اس جگہ پہ مثلا بندھی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ مثلا ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، تو یہاں پہ اگر بندھی ہوئی ہے تو
اب اس صورت میں اس کے جو اعضاء تیمم ہیں وہ سالم ہیں، بغیر جبیرہ کے ہیں، تو اس کے لیے فقط تیمم کرنا کافی ہوگا اور وضو جبیرہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد سوال 181 ہے کہ 181 سوال میں وضو جبیرہ کرنے کا طریقہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وضو جبیرہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مذکورہ شرائط موجود ہوں تو انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ وضو جبیرہ انجام دے، اور وضو جبیرہ میں ترتیب ضروری ہے، جس طرح عام وضو کی جو ترتیب ہوتی ہے کہ مثلا جو ہے وہ پہلے چہرہ دھوگا، پھر بازو، پھر اسی طرح مثلا جو ہے وہ مسح کرے گا۔ تو اس کے مثلا جو ہے اگر جبیرہ جو ہے وہ درمیان میں لگی ہوئی ہے بازو کے مثلا، تو اب ضروری ہوگا کہ اس کے لیے کہ یہ اوپر والے حصے کو دھوئے گا، پھر پٹی پر مسح کرے گا اور پھر نیچے والے حصے کو دھوئے گا۔ تو یہ جو بازو میں خود ترتیب ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، تو یہ بھی اس نے اس طرح کرنا ہوگا، سوائے اس صورت میں کہ جب یہ پانی نقصان دہ نہ ہو اور وضو جبیرہ انسان نہ کر رہا ہو، بلکہ وہی عام طور والا وضو کر رہا ہو کہ جس میں اس نے مثلا چہرہ دھو لیا ہے اور بازو پہ جو پٹی لگی ہوئی تھی اس پورے بازو کو جو ہے اس نے پانی میں ڈبویا، جیسے ابھی چاند ایک جو ہے وہ سوالات سے پہلے جو ہے وہ گزرا ہے کہ بھئی اس نے جو ہے وہ پورے بازو کو پانی میں ڈبو کے رکھنا ہے جہاں تک کہ اسے اطمینان ہو جائے کہ میری جلد تک پانی پہنچ چکا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ اوپر سے نیچے دھونے کی شرط نہیں تھی، لیکن جب جبیرہ کر رہے ہیں وضو جبیرہ تو آپ پہلے اوپر والی جگہ کو دھوئیں گے، پھر جہاں پہ جس جگہ جبیرہ بندھی ہوئی ہے اس پر مسح کریں گے، اور پھر جو نیچے والی جگہ ہوگی اسے دوبارہ اس کے بعد دھوئیں گے۔ اور اسی طرح مثلا اگر ایک سے زیادہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں، جبیرہ لگے ہوئے ہیں، تو مثلا ایک اس جگہ پہ لگی ہوئی ہے، ایک اس جگہ پہ لگی ہوئی ہے، تو اب بھی پہلے والی جگہ کو یہ دھو لے گا، پھر جبیرہ پہ ہاتھ پھیرے گا، پھر درمیان والی جگہ کو دھوئے گا، پھر جبیرہ پہ مسح کرے گا اور پھر نیچے والی جگہ کو دھوئے گا۔ تو ترتیب جیسے عام طور والی وضو والی ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہوتا ہے، اور اس ساری ترتیب کا اس نے خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا، اگر متاثرہ عضو پر جبیرہ جو ہے وہ موجود نہ ہو تو اب کیا ہوگا؟ تو جبیرہ بندھی ہوئی ہے تو اس نے وہی مسح کرنا ہے، لیکن جبیرہ نہیں ہے، مثلا پٹی نہیں ہے، دوا وغیرہ موجود نہیں ہے، تو اگر عضو پر زخم یا پھوڑا ہے تو پھر اس کی صورتیں ہمارے پاس علیحدہ، اور اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی علیحدہ احکام ہے۔ تو زخم اور پھوڑا ہے تو اگر دھونے والے اعضاء پر ہے، مثلا چہرہ اور بازو پر ہیں، تو فقط جو اطراف ہوں گی ان کو دھونا کافی ہے، اور زخم پر یا پھوڑے پر ڈائریکٹ جو ہے وہ یا کپڑا وغیرہ رکھ کر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ ایسا کرنا، کپڑا رکھ کر مسح کرنا احتیاط مستحب ہے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر زخم یا پھوڑا جو ہے وہ مسح کرنے والے اعضاء پر ہے، یعنی سر یا پاؤں پر ہے، تو اس صورت میں اب وضو جبیرہ نہیں ہوگا بلکہ تیمم کرنا ہوگا۔ یہ ہو گئی پہلی صورت کہ جب زخم اور پھوڑا ہے۔ اور اگر عضو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو چاہے وہ دھونے والے اعضاء پہ ہو یا مسح کرنے والے اعضاء میں ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کرنا ہوگا۔ تو اگر پٹی یا دوا وغیرہ نہیں ہے، خود ہڈی جو ٹوٹی ہے وہی ہے سامنے ظاہر ہو رہی ہے جگہ، چاہے دھونے والی جگہ ہے یا مسح کرنے والی، دونوں صورتوں میں انسان تیمم کرنا ہوگا، اس کا وظیفہ تیمم کرنا ہوگا۔ لیکن زخم اور پھوڑے کی صورت میں اگر دھونے والی جگہ پر ہے تو اس نے باقی جگہ کو دھو لینا ہے، اور اس جگہ جس جگہ پہ زخم ہے یا پھوڑا ہے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے بغیر دھوئے، اور وضو اس کا یہی جبیرہ مکمل ہوگا۔ اور ساتھ جو ہے وہ اگر اس کے اس میں ہے اعضاء مسح میں ہے، سر اور پیروں پر ہے، تو اس صورت میں اس نے تیمم کرنا ہوگا۔ تو اس میں دو صورتیں بنتی ہیں، جب ہڈی ٹوٹی ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ چاہے دھونے والی جگہ ہو یا مسح کرنے والی، دونوں میں تیمم کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مذکورہ قواعد کے مطابق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی پوری جو ہے وہ چوڑائی پر زخم ہو یا پھوڑا ہو، اور اگر کوئی پٹی باندھی ہوئی مسح نہ ہو، تو اگر اس پر مسح کرنا نقصان دہ ہو یا شدید تکلیف کا باعث ہو تو اس کا فریضہ تیمم کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے اس کی، کیونکہ زخم اور پھوڑے کی صورت میں
ہم نے کہا کہ مسح والی جب جگہ پر ہوگا تو اس صورت میں اس نے تیمم ہی کرنا ہے۔ تو پوری جگہ پہ ہے، کیونکہ اگر مثلا کوئی جگہ ہے جس جگہ پہ زخم نہیں ہے تو یہ ایک انگلی کی مقدار ہی ہوتی ہے چوڑائی، تو انگلیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے سے لے کر انگلی کو پھیرے گا، اور جو سالم جگہ ہے درمیان میں جہاں زخم نہیں ہے اس جگہ سے پھیر کر وہ جو جوڑ ہے اس کا پنڈلی اور پیر کا وہاں تک لے جائے گا، اور اس کا یہ وضو صحیح ہوگا۔ اگر پوری چوڑائی پہ اس کا زخم ہے پیر کی تو اب کہیں سے بھی وہ انگلی کو نہیں پھیر کے جا کے سکتا، تو اس صورت میں اس نے تیمم کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے جو ہے وہ بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس پر کوئی پلستر وغیرہ پٹی وغیرہ نہیں ہے اور اسے دھونا بھی شدید تکلیف کا باعث ہوگا، تو اب ایسے شخص کے لیے بھی تیمم کرنا واجب ہوگا۔ اس کے بعد سوال 182 کہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے تمام اعضاء وضو پر جبیرہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جس کے تمام اعضاء وضو یا اکثر اعضاء وضو پر جبیرہ ہو تو ایسے بندے کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر وضو جبیرہ اور تیمم دونوں کرنے ہوں گے۔ اس کا وظیفہ دونوں چیزیں ہیں احتیاط واجب کی بنا پر۔ اور ایسی صورت میں اگر کوئی انسان جو ہے مثلا کوئی چیز پکڑ سکتا ہے کہ تو مثلا اگر کوئی چیز کپڑا وغیرہ ہے یا ایسے کہ جس کے اوپر مثلا کوئی گیلا کپڑا وغیرہ ہے اسے لے کر پٹی کے اوپر مثلا وہ مسح کر لے، یا خود ایسا نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے بندے کی مدد سے وہ اس طرح کرے گا، تو اس نے وضو جبیرہ بھی کرنا ہے، تیمم بھی کرنا ہے۔ اور تیمم تو کر لے گا، اور وضو جبیرہ میں کیا ہوگا کہ باقی جگہ کو مثلا جو جگہ بچی ہوئی ہوگی، اگر مثلا اکثر اعضاء میں سے کوئی جگہ ہے کہ جو بغیر پٹی کے ہے بغیر جبیرہ کے، تو وہ اس کو تو دھونا ہوگا، اور جو جگہ پٹی والی ہے اس کے ساتھ مثلا کوئی گیلا کپڑا وغیرہ لے کر کوئی پٹی وغیرہ لے کر وہ اگر خود مسح کر سکتا ہے تو خود کرے گا، ورنہ مثلا اس کے سارے دونوں مثلا بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، پیر بھی مثلا ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہڈیاں، تو اب اس کے لیے مسح کرنا ممکن نہیں ہے خود، تو پھر کسی اور بندے کی مدد سے یہ مسح کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود وضو کر سکتا ہے، یعنی خود جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے، تو یعنی خود کچھ وضو کر رہا ہے اور کچھ کسی اور کی مدد سے یہ وضو کو مکمل کر رہا ہے، تو یہ وضو کی نیت خود بھی کرے گا، اور جو ہے وہ دوسرا شخص ہے وہ جو ہے اس کے لیے وضو کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ تھوڑا بہت خود کر رہا ہے وضو تو اس نے خود کرنے والے نے یہی جو وضو کر رہا ہے اسی نے ہی نیت کرنی ہے، اور جن اعضاء پر دوسرا بندہ مثلا گیلی پٹی پھیر رہا ہے تو اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر فقط دوسرا بندہ ہی اسے وضو کرا رہا ہے تو پھر دونوں کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ وضو کی نیت کریں۔ تو جس شخص کو وضو کروا رہا ہے وہ بھی نیت کرے گا وضو کی، اور جو شخص وضو کروا رہا ہے وہ بھی وضو کرانے کی نیت کرے گا۔ اس کے بعد سوال 183 کہ آشوب چشم کی جو صورت ہے اس میں وضو کا کیا وظیفہ ہوتا ہے؟ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ آشوب چشم کی صورت میں اگر آنکھوں کے لیے پانی نقصان دہ نہ ہو تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ پورے چہرے کے لیے پانی نقصان دہ ہے تو پھر فقط تیمم کرنا ہوگا، اور اگر صرف آنکھ کے لیے پانی نقصان دہ ہے تو پھر جو اطراف ہیں آنکھ کے ان کو اگر دھونا ممکن ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر تیمم بھی کرے گا اور وضو بھی کرے گا، وضو جبیرہ، کہ وہ آنکھ کو نہیں دھوئے گا، آنکھ کو دھوئے بغیر جو ہے وہ وضو کو انجام دے گا، باقی اعضاء کو باقی حصے جو چہرے کے انہیں دھو لے گا اور آنکھ کو نہیں دھوئے گا۔ اور اگر آنکھ پر مثلا دوائی لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں وہی جبیرہ کے حکم میں آئے گا، تو اس صورت میں اس کی ذمہ داری فقط وضو جبیرہ ہوگی، تو تیمم کرنا ضروری نہیں ہوگا، تو اب جو ہے وہ باقی جو ہے حصے انہیں دھوئے گا اور دوائی وغیرہ پر مسح کر لے گا۔ اس کے بعد 184 سوال کہ اگر آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو تو اس میں اب وضو انسان کیسے کرے گا؟ تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے آنکھوں کا آپریشن کرایا ہو اور زخم جو ہے وہ آنکھ کے ظاہری حصہ پر نہ ہو بلکہ فقط اندرونی حصہ پر ہو اور اوپر والے حصہ پر پٹی بھی باندھی ہوئی ہو، تو اس صورت میں تیمم اور وضو جبیرہ دونوں کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 185 سوال
کہ اگر ہاتھ پر ایلفی، تارکول وغیرہ یا کوئی اور چیز چپک جائے جو وضو کے آگے مانے بنتی ہے، تو اب کیسے وضو کیا جائے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ پر ایلفی، تارکول یا کوئی اور چیز چپک جائے کہ جس کا اتارنا ممکن نہ ہو یا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو، تو اس صورت میں اگر یہ اعضائے تیمم پر ہے، یعنی ہاتھ کی پشت پر ہے یا پیشانی کے کسی حصہ پر ہے یا ہاتھ کی پوری ہتھیلی پر ہے، تو اس صورت میں اب وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں کرنا ہوں گے۔ اور اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ اعضائے تیمم سے ہٹ کریں تو فقط تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال 186 کہ کیا وضوء جبیرہ کے لیے نقصان کا یقینی ہونا ضروری ہے یا فقط نقصان کا خوف ہونا کافی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وضوء جبیرہ کے لیے فقط نقصان کا خوف ہونا کافی ہے، یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جب تک انسان کو خوف باقی رہے گا اس وقت تک اس نے وضوء جبیرہ ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 187 سوال کہ اگر انسان کو شک ہو کہ اس کا وظیفہ وضوء جبیرہ ہے یا تیمم تو اب وہ کیا کرے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو شک ہو کہ اس کی ذمہ داری وضوء جبیرہ کرنا ہے یا تیمم ہے اور اس کے لیے اپنے وظیفہ کو معین کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کوئی اس کو مثلا کسی طریقے سے بھی وہ معین نہیں کر سکتا، کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو ایسے انسان پر وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں کرنا ضروری ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔